آپ کی زندگی میں آپ کو کسی ایسے شخص کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا جو بغیر کسی وجہ یا شاید صرف آپ کی ترقی یا لوگوں کے سامنے مقبول ہونے کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتا ہو، جو آپ کے گھر، دفتر یا تعلیمی ادارے میں آپ کے کہیں قریب ہے، اور آپ اس کی وجہ سے مشکل میں ہو سکتے ہیں یا آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اور اگر کہیں اس دوران آپ کے ذہن میں ایسے خیالات آنے لگیں کہ جیسا اس شخص نے مجھ سے کیا میں بھی اس سے ویسا ہی کروں گا، جیسی بدی اس شخص نے مجھ سے کی میں بھی اس سے اس کا بدلہ لوں گا، یا جو نقصان اس نے مجھے پہنچایا میں بھی اسے ویسے نقصان پہنچاؤں گا، تو رک جائیے، ٹھہریے اور خدا کے کلام پر نگاہ کیجیے۔ رومیوں کے نام خط اس کے 12ویں باب کی 19ویں آیت۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ پہلا سموئیل اس کے 24ویں باب کی پہلی آیت سے۔ جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے، تو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا، اور وہ راستے میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا۔ اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا۔ سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبے کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبے کا دامن کاٹ لیا تھا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسوح ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا، اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی، اور بعد اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ۔ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اونھے منہ گر کر سجدہ کیا، اور داؤد نے ساؤل سے کہا، تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے؟ دیکھ، آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سوائے اس کے، اے میرے باپ دیکھ، یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبے کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبے کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، سو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے در پہ ہے۔ خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ ساؤل بادشاہ داؤد کے خلاف تھا، اور وہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے داؤد کو چھپنا اور بیابانوں میں رہنا بھی پڑتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ داؤد کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایک قابل اور زوراور شخص تھا، یہاں تک کہ ساؤل سے زیادہ لوگ داؤد کو زوراور سمجھتے تھے۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی جو ساؤل کی داؤد سے نفرت کا سبب بنی، اور وہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس داؤد ساؤل بادشاہ کا احترام کرتا تھا، اور اس کو خدا کا خادم مانتے ہوئے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ داؤد کو موقع ملا کہ وہ ساؤل بادشاہ کو قتل کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس بدی کے عفت جو ساؤل اس سے کر رہا تھا داؤد نے بدی نہ کی، بلکہ اپنا مقدمہ خدا کے سپرد کیا اور کہا، خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ داؤد کا بھروسہ خدا پر تھا، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ خدا پر توکل رکھتا ہے، اس لیے اس نے خود بدلہ نہ لینا چاہا اور اپنا مقدمہ خدا کے سپرد کر دیا۔ امثال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 22ویں آیت۔ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا، خداوند کی آس رکھ اور وہ تجھے بچائے گا۔ اپنا مقدمہ خدا کے حضور رکھیں، داؤد کی طرح خود بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہ کریں، خود کو محفوظ رکھنے کے لیے پیچھے ہو جائیں مگر کسی سے بدلہ نہ لیں، کیونکہ خدا کا کلام بدلہ لینے سے روکتا ہے، اس لیے کہ خدا خود ہماری خاطر بدلہ لے گا اور وہ ہمارا انصاف کرے گا۔ کسی نے کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو یا آپ کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچایا ہو، آپ اپنے آپ کو اور اپنے مقدمے کو خدا کے سامنے لے آئیں۔
اور اپنی مشکل خدا کے حضور میں لا کر اس سے فریاد کریں۔ یاد رہے جب داؤد نے بھی یوریا کو قتل کر دیا تو اس کے مرنے کے بعد بھی خدا نے اس کا انصاف کیا۔ چاہے آپ کتنے ہی برسوں سے ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں، پریشان مت ہوں۔ یہ خدا کا اصول ہے کہ جو بدی بوتا ہے وہ بدی کاٹے گا۔ آپ خدا پر بھروسہ کریں اور انتظار کریں، خدا خود آپ کا انصاف کرے گا۔ بدی کے عوض بدی نہ کریں بلکہ نیکی کریں۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 38ویں اور 39ویں آیت میں خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ آپ اپنے انصاف کے لیے خدا کے حضور میں جائیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کا انصاف ضرور کرے گا۔ آمین۔